بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ناظرین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جمعے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج کا دن آپ کے لیے اچھا بہتر ثابت ہو، اسی دعا کے ساتھ کریں گے اپنے پروگرام کا آغاز. مختلف پرابلمس ہیلتھ کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اسپیشلی ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اچھا کھائیں، آپ اچھا پہنیں، آپ اچھے لوگوں سے ملیں تاکہ آپ ایک اچھی ہیلدی لائف جو ہے وہ آپ گزار سکیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن جو ہے وہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. یہی بات کہی گئی، یہی بات سنی گئی اور لوگ اس پر عمل ہی کرتے ہیں. جب آپ کسی امپریشن کی بات آتی ہے تو جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ پڑتی ہے آپ کے چہرے پر. اور آپ کے چہرے کا اچھا ہونا، دلکش ہونا، بہتر ہونا، دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، لیکن چہرے کا صاف ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی اسکن کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے یہ مجھ سے بہتر آپ سب لوگ جانتے ہیں. مختلف طریقہ کار وہ ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں. کچن کے تھرو بھی، کہ کچن کی جو چیزیں ان سے آپ اپنی اسکن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہربس کے تھرو آپ کیسے کر سکتے ہیں. مختلف طریقہ علاج جو ہیں وہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم پر ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یس، جو باقاعدہ اسکن کو پڑھ کر جو اسکن کے ڈاکٹر ہیں جن کو ڈرماٹولوجسٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک بار پہلے بھی میرے پروگرام میں آئے تو ہم نے سوچا آج ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ جو اب موسم کی تبدیلی آ رہی ہے، اس سے جو اسکن بے رونق ہو رہی ہے، یا جن لوگوں کو ایکنی کا پرابلم ہے، یہ جو کلر خراب ہو جاتا ہے، ان تمام مسائل کو، پگمنٹیشن ہے، فریکلز ہے، داغ دھبے ہیں، یہ تمام جو اسکن کے ایشوز ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اور آج ہم صرف خواتین نہیں بلکہ جو مردوں کو بھی اسکن کے بہت پرابلمز ہوتے ہیں، وہ اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھتے، ان کو بھی بہت ایکنی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آج میرے پروگرام کو فالو کریں. آپ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں آج کے پروگرام میں شامل ہوں گی. میرے ساتھ موجود ہیں ہمایوں مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ تو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پریکٹس کرتے؟ 16 ایئرس. 16 سال ہو گیا. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھا ہے. کیا میں غلط ہوں یا میں ٹھیک ہوں؟ بالکل ٹھیک. اب زیادہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ایکنی ہوا ہے تو اس کے لیے مجھے اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. لیکن شاید اس سے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید ایک پارلر کا ہی مسئلہ ہے، صرف آپ جا کر فیشیل کرا لو اور آپ کا اسکن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب لوگوں کے تھاٹس چینج ہو رہے ہیں. بالکل، کافی حد تک اب تو تبدیلی آ گئی ہے اس میں. یہاں تک تو تبدیلی ضرور آئی ہے لوگوں کے خیالات میں کہ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ بھائی اس کو خاص طور پہ لوگ ایک خاص جملہ بولتے ہیں، جوانی کے دانے وقت کے ساتھ سیٹ ہو جائیں گے. لیکن وہ غلط طریقہ تھا، کیونکہ اس میں اسکارنگ بعد میں اگر آپ علاج نہیں کراتے، پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتے تو اسکارنگ یعنی کہ گڑھے پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر کسی ٹریٹمنٹ سے نہیں جاتے. اچھا، آپ نے تو اسکن کو پڑھا، آپ نے اسکن کو جانا، اور وقت کے ساتھ ساتھ باڈی کا میکانزم ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہونے لگتی ہے، ڈھلنے لگتی ہے جب آپ ایجنگ کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے کئی پروگرامز میں بہت سارے لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ عمر کو روک دیا جاتا ہے، عمر رک جاتی ہے. ایسا کوئی جملہ آپ لوگوں کی ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ جو ہے عمر رک جائے؟ یہاں آپ اس کو بہتر طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں یا عمر روکی جا سکتی ہے؟ عمر تو نہیں روکی جا سکتی، بہرحال اپنے آپ کو مینٹین ضرور کیا جا سکتا ہے. مینٹین ضرور کیا جا سکتا ہے. اگر مینٹیننس کی بات آئے گی تو یہ تو تھوڑے آگے کی بات ہے، لیکن اگر میں اس سے پہلے ہی بات کروں، آپ کی ٹین ایج کی بات کروں، تو نارملی تمام ایشوز جو ہیں جب آپ کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجز آنا شروع ہوتے ہیں تب سے آپ کو اسکن کے مسائل شروع ہوتے ہیں. ادروائز آپ بیبی اسکن دیکھیں تو وہ بڑی اچھی ہیلدی ایکنی نہیں ہوتی، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کی ٹین ایج میں پرابلم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایکنی ہو جاتا ہے، فریکلز ہونے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایشوز جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایکنی جب بھی ہو تو آپ کو پراپر کسی ڈرماٹولوجسٹ کو دکھانا چاہیے. لازمی ہے کہ ایکنی ہے تو اگر تھوڑی بہت ہے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ اسکارنگ والا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا. اور اس کو خاص طور پہ جو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ٹھیک ہے. جیسے بلیک ہیڈز ہیں تو آپ اس کو نکالیں نہیں. اوکے. اب وہ اوپر تو اتنا ہے لیکن اندر اتنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے جب آپ نکالتے ہیں تو وہ اچھے، جب آپ اس کو نکالیں گے 2 سیکنڈ میں نکل تو جائے گا لیکن وہ اسکارنگ چھوڑ جائے گا. میڈیسن سے نکلے گا، ٹائم لگے گا، لیکن اس میں اسکارنگ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں.
اچھا رائٹ. اچھا یہاں پر میڈیسن پر تو لوگوں کے مختلف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکن کے پرابلم کے لیے بالکل میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. خواتین کو زیادہ تر منع کیا جاتا ہے کہ وہ نہ استعمال کریں, اس سے اور مختلف کمپلیکیشنز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. یہ میں نارمل تھاٹ بتا رہی ہوں جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے. اچھا اسکن کے معاملے میں اگر اسکن کا کوئی پرابلم ہے, اسکن کا کوئی ایشو ہے, تو کیا میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے؟ آپ لوگ تو ریکمینڈ کرتے ہیں, کریمز بھی دیتے ہیں, نائٹ کریم بھی, سن بلاک بھی, اور ساتھ ایک میڈیسنز بھی ہوتی ہے. بڑا مہنگا خرچہ کراتے ہیں آپ لوگ تو پیشنٹ کا. اس پہ بھی میری بحث ہوگی آپ سے, لیکن پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ یہ جو میڈیسنز ہیں اسکن کے لیے جو یوز کرتے ہیں, کیا یہ اور کمپلیکیشنز کریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں ٹرولی اسپیکنگ ہر دوا اسکن کو چھوڑ دیں آپ, ہر دوا کا افیکٹ بھی ہے, سائڈ افیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. باقی چاہے وہ حکمت میں ہو چاہے وہ ہومیوپیتھ میں ہو, سب کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ واحد ایلوپیتھ میں لکھ دیتے ہیں لوگ ساتھ, بلکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ 1,00,000 میں سے ایک بندے کو بھی ہوگا تو وہ بھی مینشن کر دیں گے. تو باقی سائڈ افیکٹ ہر کسی کے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں میرے لیے میرے سر میں درد ہے, اگر اللہ نہ کرے مجھے اسٹمک کا پرابلم ہے یا مجھے کوئی اور ایشو ہے, تو اس کے لیے تو میں میڈیسن لے لوں گی ایزیلی. ڈاکٹر مجھے دے گا تو میں اس سے سوال بھی نہیں کروں گی, میں اس میڈیسن کو کھا لوں گی. لیکن جب میں ایک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتی ہوں, اگر آپ وہاں ویٹنگ ایریا میں بھی دیکھیں بے شمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں, میں وہ استعمال نہیں کرتی لیکن میں کریمز لگا لیتی ہوں. وہ میڈیسن جو آپ کو اسکن کو ٹریٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں, ایون میں خود بھی میں اوائڈ کرتی ہوں کہ ان میڈیسنز کا استعمال نہ کیا جائے. اگر ہاں کریمز آپ کو استعمال کرنی ہے, کچھ پرابلم ہے, تو آپ وہ کر لیں. دیکھیں کوئی بھی جو اچھا ڈاکٹر ہوگا آپ کو بلا وجہ کوئی دوا نہیں لکھ کے دے گا. ٹھیک ہے. اور جو بھی ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے اس کو پورا پرسکرپشن فالو کرنا چاہیے. رائٹ. اورل کا اپنا رول ہے, ٹاپیکل کا اپنا رول ہے. اورل میں نے کہ جو کھانے کی دوا ہے, ٹاپیکل لگانے والی, جی بالکل, دونوں کا اپنا دونوں کا اپنا امپورٹنٹ. اچھا اور ایکنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ اورلی جو آپ کو مطلب میڈیسن کھانے کے لیے دی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو استعمال کرنی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ ہے جس طرح ان کو اوکیجنلی کبھی کبھی ایکنی ہو جاتی ہے کہ آپ نے پراپر, جس طرح بہت زیادہ اگر میڈیا کے لوگوں کی بات کروں, میک اپ بہت زیادہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ایکنی ہو گیا, پھر ایکنی کے اوپر دوبارہ سے میک اپ ہوتا رہا تو اس کی وجہ سے کاسمیٹک الرجی ہو جاتی ہے ان کی اسکن پر. اور ایک وہ ہیں جو بیچارے میک اپ بھی نہیں استعمال کرتے لیکن ان کو بھی ایکنی ہے, تو دونوں کا ڈفرینٹ ہو گیا نا, سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی. بالکل بالکل. تو پھر طریقہ علاج بھی مختلف ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے جو دانے ہیں, کس قسم کے بلیک ہیڈ زیادہ ہیں, دانے زیادہ ہیں, یا جو بڑے والے دانے جس کو نوڈیولز کہتے ہیں, سسٹ کہتے ہیں, اسی حساب سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن اب اس کے لیے تو پورے آپ کو کازز پوری سمجھنی پڑیں گی کہ نارملی جو ہوتا ہے یہ تو ہارمونس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو 12-13 سال سے شروع ہوتے ہیں, Right. چاہے لڑکا ہو لڑکی, 12-13 سال سے وہ 30 تک رہتے ہیں. کسی کو شروع میں, کسی کو بیچ میں, کسی کو نہیں بھی ہوتا ہے پرابلم. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ ہو. اچھا. اور کچھ لوگوں کو تھرو آؤٹ دا پیریڈ ڈسٹرب کرتا ہے. اور ایک اور وہ بیچارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جینز میں ملتا ہے, تو وہ 30 کے بعد بھی ان کی جان نہیں چھوٹتی ایکنی سے. اور ان کو زیادہ تر کو سیویئر ایکنی ہوتی ہے جس میں موٹے والے دانے ہوتے ہیں جس کو نوڈیولز یا سسٹ کہتے ہیں. اس میں اسکارنگ کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سب لیکن ہوتا ہارمون چینج کی وجہ سے میجورٹی لوگوں کو ہوتا ہے اسٹیج میں, کسی کو کم کسی کو زیادہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 کے بعد تک بھی جو ہے یہ صرف ٹین ایج نہیں بلکہ یہ 30 کے بعد تک آپ کا پیچھا کرتی ہے ایکنی, اگر یہ آپ کو جینس میں ملی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے, میڈیسن جو ہے وہ آپ استعمال کریں اورلی, اور آپ اوپر لگانے کے لیے جو بھی آپ کریمز دے رہے ہیں, نائٹ کریمز ہیں, فیس واش ہے, ساتھ آپ جو بھی آپ کا پورا ایک کورس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا یہ ایشورٹی ہے کہ اب جو ہے وہ ایکنی آپ نے میڈیسن سے بھی علاج کر لیا, آپ نے کریمز بھی لگا لی, اب یہ ایکنی دوبارہ جو ہے وہ نہیں نکلے گی یا اس کا پرابلم نہیں ہوگا دوبارہ؟ لیکن اگر آپ کی ایکنی کی ایج گئی 30 کراس کر لیا پھر تو کم چانسز ہوتے ہیں. میں نے بتایا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ پہ یہ کہ اگر جینز میں کسی کے ہے تو وہ پھر کافی عرصے تک تنگ کرتی ہے. ٹھیک نہیں تو نہیں, پھر 30 کے بعد پھر وہ ہارمون سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں. اچھا, ہمیں جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں, گاؤں میں, آفیسز میں, جہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے, آپ کے پاس تو لوگ نہیں آ پاتے ہیں, ڈاکٹرس ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہیں پہنچ پاتے, تو جن کو ایکنی کا پرابلم ہے وہ کیا کریں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے بغیر تو کسی ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائے ہوئے کام نہیں بنے گا ان کو کہیں نہ کہیں قریب میں. اب تو خیر اتنا ایسا نہیں ہے کہ کہیں مل جاتے ہیں ڈاکٹر, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایکسیس نہیں ہے یا فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. دیکھیں نا, اب
جیسے کہ وہ زبیدہ آپا والے ٹوٹکے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نہیں, میں آپ سے یہ جان رہی ہوں کہ اسکن کو کلین رکھنے کے لیے, ایکنی کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح پراپر اس کی کلیننگ کیسے کی جائے گی, یا آپ ایسا کوئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی ایکنی کو کنٹرول کر سکیں, وہ بڑھے نا. دیکھیں ٹریٹ تو آپ نہیں کر سکتے. ہاں جیسے کہ بہت زیادہ جن کو ایکنی کا پرابلم رہتا ہے ان کی اسکن بہت آئلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو فیس واش رکھیں. اوکے, ٹھیک ہے, اس سے کافی حد تک بہت ہاٹ ہیومڈ انوائرمنٹ میں زیادہ پرابلم کرتی ہے. صحیح ہے. اور جیسے کیٹرنگ والے ہیں ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اسٹیم میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے آئلس کے ساتھ جو کرتے ہیں, تو یہ احتیاط سے بہتری تو آ سکتی ہے لیکن احتیاط سے آپ پوری طرح اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اچھا, کیا جو ہم فوڈ انٹیک ہے ہمارا اس میں بھی کہیں خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا بلیو ضرور ہے لیکن کوئی پروف نہیں ہے. اچھا, کہتے ہیں یہ سافٹ ڈرنکس ہیں, یہ جنک فوڈ ہے, اس سے ایکنی ہوتا ہے. چاکلیٹس کو بلیم کرتے ہیں, سب سے زیادہ بیف کو بلیم کرتے ہیں اور نٹس کو بلیم کرتے ہیں. کوئی ایسا پروف نہیں ہے. آپ سمپل سی آپ خود بھی تجربہ کر سکتی ہیں, آپ کے گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے, سراؤنڈنگ میں بزرگ ہوں گے, کسی کو دیکھ لیں کبھی ایکنی آپ کو نظر نہیں آئے گی. جتنا بھی ان کی ڈائٹ خراب ہو, چاہے وہ فیٹ کھا رہے ہوں, بیف کھا رہے ہوں, پائے کھا رہے ہوں, کبھی بھی نہیں ہوگا. یا بادام پستے کھا رہے ہوں گے کچھ. اب میری سسٹر اس نے شاید کبھی لائف میں ٹیسٹ بھی نہیں کیا ہوگا بیف کو, لیکن اس کو ایکنی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر صرف بیف رسپانسبل ہوتا تو شاید یہ برامنز وغیرہ کو لیکن شاید آپ بچوں کو ڈرانے کے لیے ضرور کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ یہ جنک فوڈ اور ان چیزوں سے دور رہیں. لیکن یس, پھر بھی جنک فوڈ کے اور اپنے نقصانات ہیں. اس لیے اگر آپ جرنلسٹ کو بڑے کینوس پر دیکھیں تو یس, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جنک فوڈ اگر آپ بہت زیادہ استعمال کریں گے, یا یہ جو کولا ڈرنکس آ رہی ہے ان کا استعمال آپ زیادہ کریں گے, تو وہ آپ کو اندر سے جب نقصان پہنچائیں گے تو آپ کی اسکن پر بھی جو ہے کولڈ ڈرنک اور جنک فوڈ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل کی جنریشن کو کر رہا ہے وہ ویٹ کا ہے. جی, کیونکہ آپ نے 150 کیلوریز لے لیے گلاس کے اندر, کوئی گنتی میں بھی نہیں آئی. پھر یہ فرینچ فرائز اور یہ برگرز وغیرہ, ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ہے نہیں جیسے پہلے بچوں کی ہوتی تھی. اب سب سے نیٹ اور موبائل کمپیوٹر, وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. وہ بیبی فیٹ ہوتے ہوتے پھر وہ جب آپ ایجنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت ہی بفیلو ٹائپ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, فیس واش کی بھی آپ نے بات کہی, جب ہم فیس واش لینے جاتے ہیں, اب تو مارٹس بن گئے ہیں, آپ جائیں وہاں پر, اگر آپ کو ایک چیز لینی ہے, ایک ریک پہ جانا ہے, تو آپ کو اس کی بے شمار چوائسیز ملتی ہیں وہاں پر رکھی ہوئی. اچھا, اب اس میں ملکی جو ہے وہ بھی فیس واشز ہیں, جیل فارم میں بھی ہیں, ایک لمبی رینج ہے. اب میں اس میں سے کون سا چوائس کروں؟ اب اس میں لکھا ہوا ملٹی پرپز ہیں, کچھ آئلی اسکن کے لیے, ڈرائی اسکن کے لیے. کس طرح آپ کی چوائس ہونی چاہیے ایک فیس واش جو ہے وہ لینے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو جس طرح آپ کی اسکن ٹائپ ہے آپ کو اسی طرح, جیسے جن لوگوں کی بہت زیادہ آئلی اسکن ہے تو ان کو کلینزر وغیرہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکنی کے, تو اس سے بہت زیادہ آئلی اسکن ہوتی ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. اگر کسی کی ڈرائی اسکن ہے تو وہ تھوڑا سا موئسچرائزنگ ہوتے ہیں, وہ فیس واش یوز کرتے ہیں. کسی کے ساتھ پگمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو وہ اسی حساب سے یوز کرتا ہے. تو یہ بہتر ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ایک ہی فیس واش لائک کنٹینیو یوز کرنا چاہیے, یا کہتے ہیں جس طرح شیمپو کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ چینج کو سوٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. رائٹ جناب. اچھا جی, یہ تو ہم ایکنی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن فریکلز ہو, ڈسکلریشن ہو, یا اب جو نئے سے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں, چاہے اس میں رنگ گورا کرنے کے لیے جو ہے وہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, یا فلرز, بوٹاکس ہے, ان تمام چیزوں پہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی. لیکن اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. اوکے جی, ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم جب اپنے رنگت کی بات کرتے ہیں, چہرے کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں, ایشینز کی بات کریں, تو گوری رنگت جو ہے وہ اسے بہت سراہا جاتا ہے, اسے بہت پسند کیا جاتا ہے. حالانکہ جو ہماری اپنی گندمی جو رنگت ہے وہ بہت خوبصورت ہے, دنیا بھر میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جب ہم بہو کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ گوری جو ہے وہ بہو آنی چاہیے. تو ایسے لوگ آپ کے پاس یقیناً بہت آتے ہوں گے, ہمارے پاس کالز بھی بے شمار آتی ہیں کہ, اور ہر شخص کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ نا کچھ ایسا ہو جائے کہ میں گوری ہو جاؤں, اسکن اچھی ہو, گلو کرے. یہ شاید میں نے نہیں سنا لوگوں سے, لیکن یہ ضرور سنا کہ میں گوری ہو جاؤں, میرا رنگ گورا ہو جائے. اب رنگ گورا کرنے کے لیے
کیا کیا طریقہ کار ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، یا اگر میں ایز اے پیشنٹ آپ کے پاس آئی ہوں اور میں نے آپ سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے گورا ہونا ہے، تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے؟ بتائیں، یہ میں پوچھ رہی ہوں، میں کسی اور کی طرف سے نمائندگی کر. دیکھیں آپ نے جو مسئلہ بتایا وہ بالکل جینوئن ہے. میرے پاس تو سارا دن میں یہ بھگتتا ہوں. ٹھیک ہے، روز آتے ہوں گے جی گورے بالکل. کرنے ہونے کے لیے. اور اس میں وہ لڑکیاں زیادہ آتی ہیں، ان لڑکیوں کا بھی قصور نہیں ہے جو ان کو دیکھنے کے لیے خواتین آتی ہیں، وہ تھاٹ ایسی ہیں جو فیس پہ آگے بول دیتی ہیں کہ آپ کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ میں نے آدمی کو نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی کو بولے کہ بھائی آپ کا کلر ڈارک ہے، آپ کالی ہوئی. لیکن یہ خواتین دوسری لڑکی کو جس کو دیکھنے جاتی ہیں اس کو منہ پہ بول دیتی ہیں، تو ایک بڑا اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے. اب وہ ایٹ اینی کاسٹ وہ اپنا کمپلیکشن جو ہے وہ امپروو کرنے. اور میں نے پتہ نہیں کسی اور پروگرام میں بھی بتایا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی، اس کو کسی نے کہا تھا کہ بھائی آپ گوبر لگاؤ، اس سے رنگ آپ کا بہتر ہو جائے گا. تو اس نے گوبر تک ٹرائی کیا، اور وہ ایک کہانی آنکھوں میں آنسو لے کے بتا رہی تھی اپنے کی، وہ بھی ٹرائی کر لیا. بیسکلی ہر بندے کی ایک جینیٹکس ہے، اس میں رہتے ہوئے وہ اس کو تھوڑا بہت امپروو کر سکتا ہے. اب ایک بندہ پٹھان نہیں ہے تو وہ پٹھان یا کشمیری والی اسکن نہیں وہ رنگت یا وہ آئی کلر اس کا نہیں آ سکتا، اس کے لیے ٹرائی بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بیماری ہے صرف یہاں نہیں ہے، یہ یورپ، میں نے امریکہ میں بھی کام کیا ہے، انگلینڈ میں بھی کام کیا ہے، وہاں بھی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہے پرابلم کہ وہاں اب بہت زیادہ فیئر کمپلیکشن ہے تو ان کو اس کو ٹین کرنے کا شوق، اور یہاں سے کہیں زیادہ پیسے وہ اپنے اسپینڈ کرتی ہیں ٹیننگ کے لیے. اب انگلینڈ میں تو دھوپ بھی نہیں ہے، جیسے امریکہ میں تو وہ ٹیننگ لوشن لگا کے سن بات لیتی. انگلینڈ میں وہ جو بالکل جیسے کافن باکس نہیں ہوتے، بالکل اس قسم کے باکس ہوتے ہیں بالکل، تو اس میں 1 گھنٹے کے پتہ نہیں کتنا چارج کرتے ہیں وہ ٹیننگ لوشن، وہ بھی اچھے خاصے ایکسپینسو ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آرلی چارج کرتے ہیں، وہ آرٹیفیشل سن ریز دیتے ہیں الٹرا وائلٹ میں. اس کے بعد وہ ان کا کلر ٹین ہو جاتا ہے. تو خوش وہ بھی نہیں ہے اور خوش یہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک صرف میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی جینیٹکس ہے، جیسا آپ کے پیرنٹس یا آپ کی پیرنٹس پہ رہ کے اس سے 4 فادرس تک جاتا ہے، جی بالکل، اسی میں آپ رہ کے اپنا بہتر ضرور کر سکتی ہیں، لیکن کوئی ڈرامیٹک تبدیلی نہیں آ سکتی. رائٹ. اچھا، کیونکہ اکثر میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں جن کی اب چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں لیکن وہ اسی بات سے پریشان ہوتے ہیں، یا تو ایکسٹرا فیشل ہیئر ہوں، یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے اماؤں کے لیے. دوسرا یہ کہ اگر رنگ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر 2 بہنیں اور ان میں سے ایک کا رنگ اچھا ہے اور دوسری کا کم ہے، تو وہ پھر وہ چاہے خود ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ہر چیز شیئر کریں، لیکن لوگ وہ ایک ایسا امپریشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے ان کے دل میں وہ چیز آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں آئی ڈونٹ نو یہ چیز کیسے تبدیل ہوگی، کیسے چینج ہوگی کہ ہم دلوں کی خوبصورتی کو پہچانیں بنسبت اس کے کہ ہم چہروں کو دیکھیں. چہرے نظر پڑتی ہیں، اچھی بات ہے، اچھے چہرے ہونے چاہیے، اچھی چیز دیکھنی چاہیے آپ کو اپنی نظروں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو دوسرے کم رنگ کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب پھر بھی جو آپ کا کلر ہے، اکثر ایسے لوگوں کو ہوتا ہے، آپ دیکھیں کچھ جو، اگر میں لڑکوں کی بات کروں تو اسکول ایج میں یا ینگ ایج میں بڑے اچھے ان کے کلر ہوتے ہیں، اچھی اسکن ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، کام کرنا شروع کرتے ہیں، بائکس پر جا رہے ہیں یا ٹینشن ہے، کام ہے، اوور ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آؤٹ ڈور کام ہے، تو ان کا کلر خراب ہونے لگ جاتا ہے. جہاں واچ پہنی ہے اس کا کلر کچھ اور ہوگا، باقی اسکن جو ہے وہ ٹین ہو چکی ہوگی. اسکن کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. تو یہ تو آپ نے اپنا اوریجنل کلر بھی کھو دیا نا، تو کیا اس کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ بالکل. وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو دیکھیں آپ، ایک سب سے پہلے تو جو جن کا دھوپ میں ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو وہ سن بلاکس لگائیں. ٹھیک ہے. اور سن بلاک 2 گھنٹے سے زیادہ اوپر کام نہیں کرتا، تو آپ یو ہیو ٹو یوز اٹ اگین. تو پھر فیس واش کر کے پھر لگا لیں. آپ پوری آستین کے کپڑے کورڈ پہنے تو آپ جتنا ایکسپوز حصہ ہوگا سن میں وہ زیادہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کو، میں جب چھوٹا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ گلوز پہن کے کیوں گاڑی چلاتی، تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ اپنے ہاتھ کا کلر بچانے کے لیے. تو میں نے کہا بھائی شاید گرپ بہتر آتی ہے اس میں، لیکن بعد میں پھر سمجھ آیا کہ کس وجہ سے گلوز. تو بہتر ہے کہ جتنا آپ بچا سکتے ہیں بچائیں، کیونکہ ہمارے جو دھوپ ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف ہم لوگ کمپلیکشن کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اگر یہ گندمی کمپلیکشن نہ ہوتا تو یہاں اسکن کینسرز بے تحاشا ہوتے ہیں. ہماری جیسی دھوپ آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور وہاں کمپلیکشن فیئر ہے تو وہاں کینسرز
بہت زیادہ ہیں Right, اسکن کینسرز یہاں ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا بہت اچھا یہ تو آپ نے کہا کہ نا ایکسپوز اپنی اسکن کو جو ہے وہ آپ سن لائٹ میں کرنے سے بچائیں، یہ ایک، لیکن یہ تو وہ بات ہے نا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس سے پہلے، اب اگر آپ یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کچھ حل ایسا بتائیے. ہے تو ٹریٹمنٹس تو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ان ایون ٹون ہے، کہیں سے ڈارک ہے کہیں سے لائٹ ہے، وہ سیٹ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ میڈیسن بہت اچھی میڈیسن افیکٹو، بالکل. آپ کسی بھی اچھے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں، پھر جو ایکنی کے بعد پگمنٹیشن ہو جاتی ہے وہ بھی سیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ اوریجنل کلر آ جاتا ہے آپ کا. اب یہ جیسے میلاسما ہے یا جھائیاں جس کو کہتے ہیں خواتین کو، اس کی وجہ سے کمپلیکشن بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے، وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں. صحیح ہے. اچھا جھائیوں کا مسئلہ تو بہت ساری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا کلر بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے، آپ اپنا اوریجنل کلر بھی کھو دیتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ ایک تو ایک دم سے نہیں ہوتی چھائی، اس کو وقت لگتا ہے تھوڑا ہو کے، پھر ڈارک ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا پھر علاج بھی سلولی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بہت فالس بلیوز ہیں اس کے. اچھا. میلاسما کے لیے جیسے جھائیوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے، کوئی کہتا ہے جی آئرن کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے جی کیلشیم کی کمی. بیسکلی یہ بھی ہارمون کی تبدیلی میں، اور زیادہ تر یہ آپ 85% 90% یہ ہوں گے میرڈ خواتین جن کے بال بچے دار خواتین میں، کیونکہ زیادہ تر یہ پریگنینسی میں ہارمون چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ڈیلیوری کے وقت ہارمون چینج، یا ڈیلیوری کے بعد جو بچہ فیڈ کراتے ہیں تب، تو اسی ڈیوریشن میں یہ ہوتے ہیں. اس کے بعد انمیرڈ لڑکیوں میں ہوتے ہیں، پھر یہ لڑکوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن لڑکوں میں صرف 2%، آپ 3%. یعنی کہ چھائیوں کا اتنا مسئلہ. اچھا لیکن یہ جو ڈارک سرکلز ہیں، یہ پرابلم تو آپ دیکھیں گے کہ ینگ گرلز میں بھی ہیں، خواتین میں بھی ہیں، لڑکوں میں بھی ہیں. ایک تو سلیپنگ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں چہرے پہ، باقی کلر ٹھیک ہے، آپ کا آئیز جو ہیں وہ اتنی ڈارک ہوئی بھی ہوتی ہیں، سو یہاں پفی آئیز ہو جاتی ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے، لیکن ڈارک سرکلز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ کازز کی بات، ایک تو آپ نے بتایا نیند کا پورا، دوسرا جو بہت زیادہ ایگزرٹ کرتے ہیں تو ان کے بھی ہو جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اکثر خواتین کو دیکھا ہے میں نے، پہلے وہ ویٹ بڑھا لیتی ہیں اپنے، اور اس کے بعد بڑھتا ویٹ سال 1.5 سال 2 سال کوشش کرتی ہیں 1 مہینے میں کم کر لیں. اس کی وجہ سے ہیئر فال بھی ہوتا ہے، ڈارک سرکلز بھی بڑھتے ہیں. اور اس پہ کام کرنا نیٹ پہ فار لانگ آورس، اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو بیسکلی ڈائٹ اچھی نہ ہو، آپ کی بیلنس نہ ہو، اس سے بھی پھر یہ سب چیزیں. اچھا اگر ہو چکے ہیں، ڈارک ہیں آپ کے، کیونکہ اگر آپ کریمز بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میڈیسن کا ایک پراپر کورس کیا جائے اور کریمز یوز کی جائیں، کیونکہ اس کے لیے نائٹ کریمز آئی تھنک دی جاتی ہیں، تو اس سے یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. اسکن کے پرابلم کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کو یہی کہنا ہے کہ آپ کو میڈیسن کی طرف جانا پڑے گا. اب یہ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آیا کتنا کمپلیکیٹڈ ہے وہ ایشوز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کون سی میڈیسن ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرنی ہے. میں ایک چیز یہاں جاننا چاہوں گی، یقیناً ہے تو آپ ہی کی اسی معاملے کی، لیکن ایشو ایسا ہے کہ اس کے معاملے میں ہمیں بہت ساری کالز ریسیو ہوتی ہیں کہ آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس گئے، یا ایون اب تو سلونز والے بھی جو ہیں وہ کریم سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ فارمولا کریم جو ہیں وہ آپ کو ڈاکٹرز دیتے ہیں، بلکہ آپ کو ایزیلی کاؤنٹرز پر مل جاتی ہیں فارمولا کریمز. خواتین اس کا استعمال کرتی ہیں، ایون مرد بھی جو ہے استعمال کرتے ہیں. تھوڑے دن میں رنگ بہت اچھا ہو جاتا ہے، خوبصورت گورا رنگ ہو گیا آپ کا 3-4 دن میں. اس کے بعد اسکن جو ہے کچھ عرصے بعد خراب ہونے لگ جاتی ہے. اور جو ڈرماٹولوجسٹ کی بات کریں اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کورٹیزونز ہوتے ہیں جو کریمز دے رہے ہوتے ہیں، اس سے رنگ گورا ہو جاتا ہے لیکن پھر خراب ہونے لگ جاتا ہے. بیسکلی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جو، اور میں جتنے بھی ابھی تک پروگرام کیے ہیں سب میں اس پہ ضرور بات کی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اتنے پروگرامز کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. صحیح. ایک تو آپ نے بتایا یہ تو اب پرچون کی دکانوں پہ بھی مل جاتی ہیں، کیمسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور فارمولا پہلے بنا بنایا ملتا تھا، اب لوگ خود گھر پہ بنا لیتے ہیں. ہاں 2-3 کریمز ہیں ان کو 4 کریمیں ملا کے بناتے ہیں. I don't want to name them. مجھے پتا نہیں ہے. I don't want to name them, لیکن یہ ہے کہ 4 کریمیں ملا کے. بالکل چاہوں گی کہ آپ بالکل نہ بتائیں میرے پروگرام میں ان 4 کریمز کا نام، میں نہیں سننا چاہتی. اچھا تو اب ہوتا ہی ہے، سب سے پہلے تو اس میں ہے کہ جو اس میں سب سے خطرناک چیز جو ہے اسٹیرائڈ ہے. تو اسٹیرائڈ کی وجہ سے ایک تو اسکن پتلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اندر پھر آپ کو وینز وغیرہ تھوڑے سے بعد پھر سب کیپلریز وغیرہ نظر آنے لگ جائیں گی، دانے نکل آئیں گے. ایک تو دانے ہوتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ہارمونس کی وجہ سے، دوسرا یہ اپنی کریم کی وجہ سے خود ساختہ
تو اس کے بعد وہ دانے جب نکلتے ہیں، دانوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے بال کا، ہیئر گروتھ کا. اوکے. ہیئر گروتھ کیونکہ دانے بھی آپ کے چلے نکل گئے وہ سیٹ ہو جائیں گے، لیکن ہیئر گروتھ جو ہے اس کا علاج پراپر نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کے تو بہت زیادہ پھر ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ یہ تقریباً ریورسبل ہے. اچھا. اس قسم کے کام نہیں کرنے. اچھا تو پھر اور جو ہمیں جو اسکن کے ڈاکٹرز کریمز دے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ کا بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اگر پیشنٹ جا کر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے رنگ گورا کرنا ہے، اس کی کریم دیں، تو وہ ان کو کریم دیتے ہیں اور رنگ گورا ہوتا ہے کچھ ہی دنوں میں. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تو ریکمینڈڈ ہیں اس کے لیے، پگمنٹیشن کے لیے. اس کی پگمنٹیشن جب جاتی ہے تو کمپلیکشن ویسے ہی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن وہ فارمولاز نہیں ہوتے ہیں، وہ اسٹیرائڈ نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کو ڈھنگ کا ڈرماٹولوجسٹ، کوئی کوالیفائڈ آدمی اس قسم کی چیز نہیں دے گا، نہ تو اسٹیرائڈ دے گا. یہ زیادہ تر تو اسٹیرائڈس کا استعمال، یہ جو عطائی جس کو کویکس کہتے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ. اچھا جب اسٹیرائڈ سے آپ کی اسکن خراب ہوگی تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی کمپلیکیشن زیادہ ہیں، اس اسکن کو ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب ہم رنگت پہ بات کریں تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو آپ نے بھی ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، میں چاہوں گی اس پہ بھی بات کرتے کرتے ہم آگے بڑھ جائیں کہ یہ تو آپ نے چہرے پر لگا لیا، چلیں آپ کی چہرے کی رنگت بدل گئی، لیکن آپ کی نیک ہے، آپ کی پوری باڈی ہے، اس کا کلر کچھ اور ہے. اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگوں کے چہرے الگ ہوتے ہیں، ایون نیک پر الگ، عجیب سا آپ کو کچھ الگ الگ سا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. تو ایک نئی چیز آئی اور وہ یہ تھی کہ انجیکشنز لگانے لگ گئے لوگ، میڈیسنز جو ہیں اس کا بھی استعمال کرنے لگے رنگ کو گورا کرنے کے. ہم دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگ پہلے کچھ تھے، اب ایک دم سے تبدیل ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے، اچھی تبدیلی آنی چاہیے، لیکن اس تبدیلی کے اثرات کیسے ہیں اور وہ کتنا سیف ہے انجیکشنز. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین. ڈاکٹر ہمایوں مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اسکن کے مسائل جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ بہت نام ہے ڈرماٹولوجسٹ کا، لوگ اپنے پرابلمس کے لیے، اپنی اسکن کو بہتر کرنے کے لیے. اینڈ آئی بلیو آپ کی اسکن اتنی اچھی، اتنی فلالیس ہونی چاہیے کہ آپ کو اس پہ بہت زیادہ میک اپ نہ کرنا پڑے، آپ کی اچھی ہیلدی اسکن ہو کہ آپ بس مطلب گلوس لگائیں، بلش آن لگائیں اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں. بہت زیادہ جو ہے وہ بھی آپ کی اسکن کو خراب کرتا ہے. لیکن لوگ مطلب ڈریم کرتے ہیں اتنی اچھی اسکن کو کہ آپ کی اچھی فلالیس، کیونکہ ہمارا پولیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے، پھر ہماری ڈائٹ بھی اس طرح کی نہیں ہے، یہ تمام ایشوز ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر میں بیسک پوچھوں کچھ تھوڑی سی چیزیں کہ کون کون سی چیزوں کی احتیاط ہونی چاہیے کہ آپ ایک تھرو آؤٹ دا لائف اچھی ہیلدی اسکن کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ تو میں نے بتایا سن ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف کمپلیکشن ڈارک ہی نہیں، دوسرا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جو رنکلز ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے پڑتے ہیں. پری میچور ایجنگ دھوپ کی وجہ سے ہے. پھر یہ جو ڈسٹ ہے اور جو پولوشن ہے، اس سے جتنا حد تک بچایا جا سکے اپنے آپ کو تو اس سے بچائیں. ڈائٹ کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. اوکے. فش، فروٹس، ویجیٹیبلس، ان کا استعمال کرنا چاہیے. پلینٹی آف ہائیڈریشن، پانی، تو یہ سب چیزیں کم از کم ضرور کریں، اور جتنا جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. رائٹ. ادروائز آپ یہ اور ایک اور ٹونرز ہیں، چیز، کلینزرز ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میک اپ جب آپ کو بہت مجبوری ہو تب کریں، بلا وجہ نہیں. لیکن اگر آپ کے چہرے کی رنگت ہی 2-3 طرح کی ہے اور آپ کے اسکارز ہیں چہرے پر اور پھر ڈارک سرکلز ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کو ایکنے بھی ہوئی ہوتی ہے، آئلی اسکن ہوتی ہے، ڈارک سرکلز ہوتے ہیں، بہت خراب جو ہے وہ چہرہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس پہ پھر میک اپ لگا کے وہ اور زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے، اور زیادہ الرجی ہو جاتی ہے. اب جن کی مجبوری ہے نا، جو شوبز میں، تو چلے ان کو تو کچھ نہیں کر کچھ کیمرہ کی لائٹس کی ڈیمانڈ ہے. بالکل. جو باقی نارمل لوگ ہیں وہ بلا وجہ اتنا، کیونکہ اس سے بھی ایکنی ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ میک اپ یوز کریں گے تو ایکنی بھی ہوگی. پھر اس میں اگر تھوڑا سا بھی سب اسٹینڈرڈ ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر الرجی ہوگی، اس کے بعد پگمنٹیشن آ جائے گی. تو پھر وہی آپ مالز میں چلے جائیں، آپ کو لوگ خواتین ماشاءاللہ سے ایسے پراپر میک اپ، لائنر شائنر لگا ہوا اور تیار ملتی ہیں. میں کہتی ہوں واہ زبردست. ہمارے یہاں تو ادھر ادھر ساری ہیروئنز جو ہیں وہ بکھری پڑی. اچھی بات ہے، آپ بہت اچھے سے انجوائے کریں، بٹ یس آپ اپنی اسکن کو، کیونکہ جب آپ ہر وقت کور کر کے رکھتے ہیں تو اسکن جو ہے وہ آپ کی، پھر کہتے ہیں کہ وہ آکسیجن نہیں مل پاتی پراپر، اسکن آپ کی ہیلدی نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا احتیاط کیا کیجیے. ایکسٹرا اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ میک اپ نہ کریں. بہت زیادہ
बेसिस का इस्तेमाल जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब बीच में एक बात आई थी, फिर हम उससे आगे निकल गए थे कि चेहरे पर एक्स्ट्रा फेशियल हेयर, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये कॉन्फिडेंस भी लूज़ करता है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली ये बहुत जो है वो मेजर इशू बन जाता है। लेज़र और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग बढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं इनिशियली देखूं तो यही है कि वैक्स करवा लिया या थ्रेडिंग करवा ली, लेकिन उससे और बाल मोटा होता जाता है। क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो रीज़न देखना पड़ता है। ठीक है, एक रीज़न क्या है, ये भी बेसिकली होता है कि जब ज़्यादातर लड़कियों को जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, ठीक है, ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं, वहाँ से वो हार्मोन निकल रहे होते हैं जो आपको चाहिए नहीं होते आपको। तो अगर आप लेज़र करवा भी लेती हैं तो अगर आपने अपनी सिस्ट सही नहीं की तो दोबारा, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो देखें रीज़न क्या है। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनके पीरियड्स प्रॉपर नहीं है, एक दिन 2 दिन कभी कभी होते ही नहीं है, तो उस वक्त उन चीज़ों को सीरियस लेना अच्छा चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं या जो लोग जो है इस तरह के ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, लेज़र्स हैं या आई थिंक एक और भी ट्रीटमेंट है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, जो आई थिंक फेशियल हेयर के लिए किया जाता है, मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किसी हमारे पास कोई खातून थी, उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया था। डॉक्टर साहब वो उनका तो ये कहना था कि वो जब आप एक उस बार ट्रीटमेंट से गुजर जाते हैं तो उसके बाद वो चीज़ होती नहीं है, हमने रूट जला दिया आपकी, अब नहीं होगा, अब आपको फेशियल हेयर नहीं आएंगे। नहीं, ये तो लेज़र के बाद भी आते हैं। लेज़र के बाद भी आते हैं, अच्छा, लेकिन लेज़र जो है वो एक ऑप्शन है जिससे आप ये कितने अरसे तक नहीं आते लेज़र के बाद? देखिए, डिपेंड करता है पर्सन। मैंने बताया आपको, अगर आपने जड़ वहीं छोड़ दी है तो फिर टहनियाँ तो निकलेंगी दोबारा। राइट, अगर वो हार्मोन फिर निकल रहे हैं तो बेसिकली तो हेयर ग्रोथ रीज़न क्या है, ठीक है, यही फ़र्क है एक डॉक्टर में और एक क्वैक में, कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो कॉज को ट्रीट करता है, वजह क्या है। राइट, तो इसलिए आप जो है बेसिकली पहले आपका जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस होना चाहिए, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको एज ए सपोर्टिव हेल्प कर रही होती हैं, बट ये ट्रीटमेंट्स नहीं है, इनसे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह हम डिस्कलरेशन की बात करें या डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्नी के हवाले से भी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि आप बताना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या थी? अब एक्नी का ये है कि जब एक्नी के दाने बैठ भी जाते हैं तो पिगमेंटेशन छोड़ते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आपने दबा दबा के निकाले हैं, ये कीलें निकाली हैं जिसको ब्लैक हेड्स वगैरह कहते हैं, तो उससे भी फिर स्कारिंग भी होगी। तो ये चीज़ है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो एक्नी के बाद, पिगमेंटेशन स्कारिंग के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, ख़ास तौर पे जो जॉब करती हैं लड़कियाँ, उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। अब बार बार एक ही वो जुमला होता है कि कौन सा मुंह लेके जाऊँ, एक ही मुंह होता है वो, तो कह रहे कौन सा मुंह लेके जाऊँ, तो इतने सारे मसले के साथ तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्कार्स के अलावा हाइपरट्रॉफिक स्कार्स कहते हैं, उभार आ जाता है, तो ट्रीट तो स्कारिंग बेहतर हो जाती है, जाती नहीं है, राइट। और लेकिन वो कितनी ज़्यादा, कितने ज़्यादा आपको स्कार्स हो गए हैं और आपने उसको किस तरह डील किया, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाथ लगा के छेड़ते हैं तो उससे भी जो है। और अगर ये एक्नी निकली हुई है, जैसे मैंने बताया फॉर्मूला से या डायरेक्ट स्टेरॉइड लगा लेते हैं लोग, जैसे दाने निकले हैं तो खुद सेल्फ मेडिकेशन में किसी किस्म का, और बेटनोवेट तो एक है 70 नामों से आती है बेटनोवेट, या और मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स हैं वो लगा लेते हैं, तो उसके बाद आप दाने पे लगाएंगे वो बैठ जाएगा, उसके बाद 6 निकल आएंगे। अच्छा, अच्छे खासे चेहरे होते हैं लेकिन आप लोग उन क्रीम्स को इस्तेमाल करके अपने चेहरे को ख़राब कर लेते हैं। आप इमेजिन करें, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कोई काम नहीं करते, आप घर में भी रहते हैं, लेकिन आपका चेहरा जब आप खुद भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी एक दोस्ती है उस आईने के साथ कि जिसके सामने आपने खड़े होना है, अपने आप को देखना है, इंसान अपने आप को पैम्पर कर रहा होता है। तो कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर लगाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचा करें। मैं 2 बार नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 10 बार सोचें, क्योंकि एक प्रॉब्लम ख़राब जब हो जाती है ना तो उसको सॉल्व होने में बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन होने में तो शायद मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगता। किसी चीज़ ने आपको एलर्जी कर दी और आपकी स्किन पर प्रॉब्लम आ गया, तो ज़रा सोच समझ कर जो दूसरे आपको मशवरे दे रहे हैं ज़रूर उनकी बातों को सुना करें, लेकिन ज़रा समझा करें कि आया जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किस तरह के और कितने जो है वो ख़तरनाक हो जाते हैं, बर्न हो जाती है स्किन। बिल्कुल सही कहा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हेयर ग्रोथ है। हाँ, हेयर ग्रोथ हो गई तो
بہت مشکل ہے اس کا ٹریٹمنٹ. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایسی بھی, جہاں میں سلون جاتی ہوں, میں نے وہاں پر ایسی بھی خواتین کو دیکھا ہے جو جب کبھی آپ کو کہیں جانا ہے اور یا آپ آفس جاتی ہیں, اس ٹائم نہیں آپ تھریڈنگ کرا سکیں, ایون لوگوں نے ریزر تک کر لیے ہیں اپنے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, اور جب وہ آتی ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اسکارفز باندھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد عجیب برا حال, صرف غلط ٹریٹمنٹس کرانی. کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے فیشیل ہیئرس, لیکن وہ جب غلط کریمز کا یا غلط ٹریٹمنٹس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو پرابلم ہے وہ ان کو شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑا احتیاط کریں سمجھداری کے ساتھ. یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے انجیکشن بھی لگوا لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, نہیں. انہوں نے کوشش یہی کی کہ جو نیچرل طریقہ کار ہے, یا ٹھیک ہے میڈیسن ایک حل ہے, اس طرف آپ بڑھیں, لیکن باقی ٹریٹمنٹس کو ابھی تک انہوں نے ایز سچ ان کو پروموٹ نہیں کیا یہاں پر. ڈاکٹر صاحب اگر میں بات کروں, لائنز آ جاتی ہیں ایجنگ کے ساتھ نا, آپ کے یہاں پر لائنز آ گئی ہیں, آپ کی ڈراپی آئیز ہونے لگ جاتی ہیں. اب وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, ایک تو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ آپ ایجنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ فیس ہی جو ہے یا آپ کا ہاتھ جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب جو ہے جناب اب آپ کہاں جا رہے ہیں, اب آپ کا نیچے کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. وہ بڑی مشکل اور مختلف کنڈیشن ہوتی ہے ایکسیپٹ کرنے کی. پھر اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ڈیل کرنا, کیسے ڈیل کریں جب آپ کے چہرے پر یہ لائنوں کے تھرو تبدیلی آنے لگ جاتی ہے. دیکھیں جو چیز ایک ایجنگ ایک نارمل پروسیس ہے, ایک ریالٹی ہے, اس کو فیس تو کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو ایجنگ پروسیس زیادہ نظر آتا ہے وہ ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے. اوکے, بہت زیادہ اسٹریسڈ. اگر زندگی میں اسٹریس نہ ہو تو چہرے پہ اتنی زیادہ ایج واضح نہیں ہوتی, اوکے, نہ لائنز واضح ہوں گی. تو جتنا ریلیکس زندگی گزارے گا, لوگوں کو اپنے سے زیادہ لوگوں کی دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کے پاس کیا ہے, وہ یہ کیوں کھا رہا ہے, وہ یہ کیوں یہاں کیوں رہ رہا ہے. رائٹ. تو آپ جتنا پرسکون زندگی گزارے, لوگوں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں, اپنا ریلیکس چلیں زندگی یہ تو ایک گزاریں. یہ بات ہوگی, لیکن ان کو لائنس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی کچھ سلوشن, کوئی حل موجود ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بھی میڈیسنس ہیں, اس سے ہو جاتا ہے. باقی دوسرے آپ کو پروسیجرز وغیرہ بھی ہیں, وہ بھی لوگ کراتے ہیں. اچھا, وہ کون کس طرح کے پروسیجرز ہیں؟ جیسے میں نے بوٹاکس وغیرہ کا بتایا, فلرز کا بتایا, وہ بھی لوگ کراتے ہیں. اچھا, یہ جو فلرز ہیں یہ بھی مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس پر, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لپس کو جو ہے وہ پاؤٹی کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کے جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ آرٹسٹ کے آپ پکچر اٹھا کے لے آتے ہیں, اور آپ, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ نا اس طرح کا جو ہے نا وہ آپ میرا چہرہ کر دیں, یہ سب چیزیں کر دیں. فور گاڈ سیک, مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے, اور یہ ہماری خاصیت ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے یا جو فیچرز میرے ہیں وہ دوسرے کے نہیں ہو سکتے. ایک ماں کے پیدا کیے ہوئے بچوں کے ٹوئنز ہوں تو وہ ایک الگ سی چیز ہے, آپ کہیں گے کہ شاید میں اب مجھے سامنے آپ میری یہ بات کریں, لیکن یس جو چیز آپ کے پاس ہے وہ مختلف ہے, دوسروں کے حساب سے آپ کی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو فلرز لگائے جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں, ان کے اگر میں سائیڈ افیکٹس کی بات کروں, یا میں کیونکہ انجوائے کرتے ہیں لوگ اس چیز کو, ایک اچھا چینج آ جاتا ہے چہرے پر, اس کے بعد آج کل سیلفیز کا دور ہے تو اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. کیا اس کے آگے چل کے نقصان کیا ہے یا فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے سائیڈ افیکٹ تو سب کے ہیں, کمپلیکیشنز بھی سب کی ہیں, آپ کو آئے دن نظر بھی آ رہی ہوں گی. لوگوں کے چہرے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ٹیڑھے ہو گئے. فلرز کے اپنے مسئلے ہیں, سائیڈ افیکٹس تو سب کے ہیں. جو بھی آپ انویسو قسم کے پروسیجر جو بھی کریں گے, اس میں جہاں تھوڑا اچھائی نظر آتی ہے اس میں پرابلمس بھی ہیں. تو یہ بولنا کہ بھائی بالکل ٹربل فری ہیں, بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو لیکن اب جو لوگ جن کی پروفیشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو لوگ میڈیا کے کام میں کام کرتے ہیں, یا جو لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اچھی رہے, بہتر رہے, وہ ان تمام, اگر آپ ہالی ووڈ کی بات کریں یا مختلف اور آپ انڈسٹریز کی بات کریں, تو وہ تمام لوگ ان طرح کی چیزوں کا, چاہے فلرز ہیں, بوٹاکس ہیں یا مختلف ٹریٹمنٹس ہیں, وہ ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے فینس کو خوش کرنے کے لیے یا اس اسکرین کو سجانے کے لیے. وہ ایک فینٹیسی لائف ہے, تو اب وہاں پر تو پھر یہ چیزیں ہیں بالکل. میرا خیال ان کو وہاں تک تو صحیح ہے, لیکن نارمل لوگوں کو اس میں کم اس میں انوالو ہونا چاہیے. اب جو شوبز کے لوگ ہیں, ان کا سب کچھ ان کا فیس ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیلی دیکھنا ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھنا ہے, چلیں ان کی مجبوری ہے وہ کر رہے ہیں.
لیکن بلا وجہ انویسو پروسیجرز کے میں پرسنلی حق میں نہیں ہوں. آئی ڈونٹ نو کیا یہ پروسیجر جو ہیں پھر یہ سٹنگز مانگتے ہیں بار بار ان کو ضرورت پڑتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار ایک چیز لائف ٹائم نہیں ہے, لائف ٹائم کوئی چیز نہیں ہے, چند مہینوں کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کو ریپیٹ کرانا. اچھا یہ جو جس طرح آپ نے اگر دیکھا ہو کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فور ہیڈ پر لائنس پڑ جاتی ہیں ان کے, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈراپی آئیز ہو جاتی ہیں, تو وہاں پر بھی انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اور وہ لائنز اور وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک آپ کے وہاں پر کریز پڑ رہی ہے اور آپ نے اس کریز کو ختم کر کے جس طرح آپ اس پہ آئرن کر دیتے ہیں وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایکسپریشن بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ایسا کون سا جادو ہوتا ہے؟ یہ بوٹاکس ہی ہے, بوٹاکس یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے رنکلنگ غائب ہو جاتی ہے. اس سے کیا وہ جس طرح سمپل بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا پورشن ہے اس کے مسلس کو جو ہے وہ پیرالائز کر دیا جاتا ہے, وہ بالکل ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتے, وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے. پھر جیسے آہستہ آہستہ سلولی گریجولی جیسے اس کا اثر ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یہ دوبارہ سے وہ کنڈیشن ہو گئی, تو پھر دوبارہ لگا لیتے ہیں. دوبارہ لگا لیں. تو مطلب آپ پیسے خرچ کرتے رہیں اور اپنے اسکن کو آپ فالج کرواتے رہیں, ٹھیک ہے. یہ جملہ ہے جو پتہ نہیں سخت جملہ ہے یا نہیں ہے, آپ لیکن نے تھوڑا زیادہ سخت کر دیا. عام زبان میں مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے. پیرالائز کو میں اگر اردو میں اگر میں یہاں پہ پروگرام کروں گی تو میں یہی بات کروں گی. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, شاید میں بھی فینٹیسائز کرتی ہوں گی کہ میں ٹھیک ہے یہ چیز کرا لوں, اور ہاں میں خود بھی سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ چیز کرا لی جاتی جائے یا یہ کر لیا جائے, لیکن اس کے بعد 10 طرح کی تھاٹس آتی ہیں آپ کے ذہن میں کہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا, ایسے ہی ٹھیک ہے یا اس کو ایسے کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے پلیز یہاں ہم آپ کو بیٹھ کر اس کی جو فینٹیسی ایک جو پکچر ہے وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, اور میری تو کوشش ہوتی ہے جو اس کے نقصانات ہیں یا جو اس کے ڈرا بیکس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, تاکہ پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو اگر کروانا ہے تو 100 بسم اللہ, نہیں کروانا تو بہت اچھی بات ہے, آپ پھر سمجھدار ہیں اور آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب فیس واش کی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے اسکن کے حساب سے ہونا چاہیے, کلینزرز ہوں, موئسچرائزرز ہوں, ٹونرز ہوں یا سن بلاک ہو, یہ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس اسکن کے لیے جو میک اپ یا جو لوگ باہر جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں نے لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ میں اتنا دیکھا نہیں یوز کرتے لوگ اتنا. کیا کچھ نارملی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے شیلف میں؟ دیکھیں سن بلاک ہے اور جن کی ڈرائی اسکن ہے موئسچرائزر بہت ضروری ہے ان کے لیے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی ڈرماٹولوجسٹ سے مل کے اس کو اپنی اسکن دکھا کے آپ کی اسکن کے ٹائپ کے مطابق وہ آپ کو پرسکرائب کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. اب اوور دا شیلف آپ جا کے لے لیں, کسی طرح اٹھا لیں کوئی بھی, اس کا کلر دیکھ کے یا اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے تو اس میں ہے کیا, تو وہ بہتر ہے کہ کسی کے مشورے سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن سن بلاک بہت ضروری ہے. میں نے بتایا نہ صرف پگمنٹیشن سے بچتا ہے, آپ رنکلنگ سے ہی بچتے ہیں. تو اس سے پہلے بعد میں آپ اتنے لمبے لمبے پروسیجر کریں, آپ پہلے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. لیکن کچھ بڑے ایسے بھی ہیں جو آج بھی صابن سے منہ دھو لیتے ہیں اور کبھی ان کو ایکنے نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کوئی اسکن پر دانا نہیں ہوا, بس اچھی اسکن انجوائے کریں. اور وہ جو لوگ بہت خرچہ کرتے ہیں ان کی اسکن بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اٹ ڈپینڈس. یہ اسکن جو ہے یہ بڑے نخرے دکھاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن